نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے، اور وہ موضوع یہ ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ آج جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو اگر آپ خود اپنی تشخیص کریں گے، اپنا علاج کریں گے اس کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے، اور جو لوگ آتے ہیں ان کی یہی ایک تکلیف یا بیماری یا پریشانی کہہ لیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر نظر بد ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، کسی نے کوئی وار کر دیا ہے، مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمارے کندھوں پر وزن رہتا ہے، اور ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا اور کسی طرح سے اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکل رہا۔ بہت ساری پریشانیاں، تکلیف جن کا شکار لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آخر یہ سب مسائل ان کے ساتھ کیوں ہیں، اور انہی تمام مسائل سے نکلنے کے لیے پھر وہ عاملین جاہلین کے پاس جاتے ہیں، ایسے عامل جو جاہل ہیں، جنہیں کچھ خود پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایسی ایسی باتوں کی طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اپنے تعویذ دھاگوں کی طرف، اور ایسے علاج پر لگا دیتے ہیں کہ جس کا حل صرف اور صرف بربادی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ان سب چیزوں، ان سب چکروں سے نکالنے کے لیے ایک بہترین تشخیص جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آج ہمیں ویسے بھی تشخیص کی ضرورت ہے، خود اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر ہمیں ان تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ باوضو آپ نے بیٹھنا ہے اور شیشے کا گلاس لے لیجیے گا، اس میں آدھا گلاس پانی ہو، اور پانی کو آپ نے منہ کے قریب کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 7 بار، آمین ثم آمین تک، اسی طرح آیت الکرسی 7 بار، پھر چاروں کل 7 بار ترتیب کے ساتھ، اور پھر آخر میں تیسرا کلمہ، اور پھر تیسرے کلمے کے بعد آخر میں درود پاک۔ تو 7 بار کا یہ عمل مکمل ہوگا منہ کے قریب کر کے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی سانسوں کی جو حرکت ہے اس سے پانی میں حرکت پیدا ہوگی، یعنی آپ کے سانس سے پانی میں حرکت پیدا ہو، آپ نے اتنا قریب کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد پانی میں پھونک ماریں گے اور اس کو پی لیں گے۔ اب پینے کے بعد آپ نے محسوس کرنا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا لگتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے کہ انتہائی کڑوی چیز آپ نے کھا لی ہے، اور وہ حلق تک اس ذائقے کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور پانی کے گھونٹ کڑوے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اوپر جنات نے حملہ کیا ہوا ہے، جنات کا وار ہوا ہوا ہے، آپ کے اوپر جنات قابض ہیں۔ اسی پانی کو جس کو آپ نے پھونک ماری ہے، اگر اس کا ذائقہ آپ کو بدبودار لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پیشاب پخانے کی بدبو ہے، اس کا عجیب سا آپ کو ذائقہ، گندا، انتہائی گندا گٹر والا پانی محسوس ہوتا ہے، اس میں اسمیل بھی آئے گی، وہ پانی آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کالے جادو کا وار ہوا ہے۔ جتنی شدید بدبو ہوگی اتنا شدید آپ کے اوپر کالے جادو کا وار ہوا ہے۔ اس چیز کو آپ فوری طور پر محسوس کر لیں گے۔ اگر پانی کا ذائقہ کھٹا ہے، کسیلا ہے، تو یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ پانی کا ذائقہ آپ نے بہت ہی صحیح طریقے سے محسوس کرنا ہے۔ ویسے تو پیتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر کیا ہے، لیکن اگر پانی کا ذائقہ کھٹا اور کسیلا آپ کو محسوس ہو، کیونکہ آپ کے گھر کا پانی ہے، آپ نے اپنی ٹینکی کا، اپنے گھر کا پانی لینا ہے، یہ نہیں کہ باہر سے آپ منرل واٹر لائیں اور اس کے اوپر آپ یہ تجربہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اپنی موٹر کا پانی، اپنی زمین کا پانی، وہ پانی جو آپ کی ٹینکی کو چھو کر آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ پانی آپ نے لینا ہے۔ اب پانی کا ذائقہ اگر کھٹا یا کسیلا محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کسی نے نوری وار کیا ہے، یعنی قرآن سے بندش لگائی ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کو پانی بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد کا وار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی آپ کو میٹھا محسوس ہوتا ہے، پانی وہی ہے، ذائقے بدلتے جائیں گے مریض کی کیفیت کے حساب سے، جیسے جیسے مریض کی کیفیت ہوتی ہے اس حساب سے پانی کا ذائقہ چینج ہوگا۔ اگر آپ کو پانی میٹھا لگتا ہے اور خوشبودار لگتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو جام شیری دے دیا ہو، اتنا میٹھا پانی آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جنات تو ہیں، نیک جنات ہیں، جو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کثرت سے وظائف کرنے والے ہیں تب بھی آپ کو پانی کھٹا اور کسیلا محسوس ہوگا، اور اگر آپ وظائف کرنے والے نہیں ہیں تو پھر کسی نے آپ کو نوری علم سے آپ پر وار کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس مریض کو محسوس ہوں گی جو ان چیزوں کا شکار ہوگا،
لیکن اگر یہی پانی پینے کے بعد آپ کو لگے کہ پانی بالکل نارمل ہے، جیسا کہ آپ کے گھر کا پانی ہے، جیسا کہ عام پانی آپ کا ہوتا ہے، پانی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی کھٹا، کڑوا، بدبودار، خوشبودار کسی قسم کا پانی آپ کو محسوس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی مریض ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں اور ان پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، مناجات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی تشخیص کریں، دیکھیں، ٹٹولیں خود کو کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اس پکڑ میں آ گئے ہیں۔ تو اس گناہ کو جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہماری ترقی کے راستے میں، اس کے لیے 2 نفل توبہ کے لازمی اپنی عادت بنا لیں، 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن روزانہ جتنی آپ کر سکیں، رکوع 2 رکوع، جتنی بھی آپ میں ہمت طاقت ہے تھوڑی کریں، لیکن مستقل اور مسلسل ہو۔ روزانہ تلاوت قرآن، 5 وقت کی نماز، آنکھوں کی حفاظت، اور اللہ رب العزت سے توبہ، سچی اور کامل توبہ، یہ سب چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو پانی کے ذائقے محسوس ہو رہے ہیں، کڑوا ہو رہا ہے، کسیلا ہے، کھٹا ہے، بدبودار ہے، اسی طرح سے میٹھا ہے، تو اب آپ کو اپنا علاج کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو یہ طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم تو ہو گیا، لیکن اب ہم اس کی تشخیص، اس کا علاج ہم کیسے کریں گے؟ تشخیص تو ہو گئی، تو اس کا علاج آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے یہی سب آیات جو قرآن پاک کی آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے انہی کو روز ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے۔ اس پانی کو پئیں، ایک بوتل بنا لیں، اس کے اندر اس پانی کو دم کرتی جائیں، وہ پانی اپنے پینے میں رکھیں، وہ پانی اپنے گھر میں چھڑکیں، اور یہ آپ کے علاج کی بہترین صورت ہے۔ اس کی نیت آپ کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے اس پانی کو آپ پیتی رہیں، یعنی جب یہ پڑھائی کریں تو کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت رکھیں۔ یہ نیتیں رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے کہ جو ہم پر وار ہوا ہے اس کی کاٹ بھی ہو جائے، وہ اس شخص پر پلٹ بھی جائے اور آپ کی حفاظت بھی ہو جائے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر بار کی حفاظت۔ ان سب نیتوں کو ذہن اور دل میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اس پانی کو پینا ہے، خود پئیں، بچوں کو پلائیں، گھر میں اسپرے کریں، چھڑکیں، اور اس علاج کو کرتے ہوئے آپ نے وظائف کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ہر طرح کے وظائف کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ نے ان تمام اذکار کو جو آپ کو دیے جا رہے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھیں، کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے پڑھیں اور اپنا علاج کریں گے۔ پھر آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا کرو گے تو قتل عام ہوگا۔ اب وہ زنا آنکھوں کا ہو یا شرمگاہ کا، وہ کر کے آؤ گے تو اللہ تمہاری ماں بہن کو اس رستے پر چلائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا قرض ہے، وہ شرمگاہ کا ہو یا آنکھوں کا، یہ معلق رہے گا، پھر یہ قرض تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی یا تیری بیوی اتارے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زنا کیا اس کے گھر میں زنا ہوگا۔ تو بس آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، بچے غلط صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور انہیں نہیں پتہ کہ ہم اپنے زندگی کو کن بے مقصد کاموں میں گزار رہے ہیں۔ تو بس یہ سب باتیں سوچنے سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ جاہلین کے پاس جاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کا، اپنے وقت کا، اپنے پیسے کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو جو بہترین عمل بتا دیا اگر اس پر عمل کریں گے اور چلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور بچتے بھی رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ جلد ہی نجات بھی پا جائیں گے اور اپنی زندگی کو بہترین بھی بنا لیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔